بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا، سبحان اللہ بکرۃ وصیلا، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جتنا آپ آج میرا سنے سیرت النبی، آپ جب میں نے بھیجی تھی شروع میں آپ لوگوں کو بھیجی، سن رہے تھے، میں نے سب کو ڈیلیٹ کر دی، سب پریشان ہو گئے، چلا گیا، پھر یوٹیوب میں بنا کے بھیجی ہوں نا میں نے اپلوڈ کر کے، ٹھیک ہے۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو شروع کر رہے ہیں، یا کر دیے، ہم نے کر دیے 2 3 4 5 6 7 ایپیسوڈ ہو گئے ہیں۔ پھر مجھے خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ اب ہم گروپ میں بھیجتے ہیں، الگ الگ کہیں سمجھ میں نہیں آتا سیرت نبی کس کے بعد کیا ہے، کس کے بعد کیا ہے، آپ کو ملتا نہیں ہے۔ پھر مجھے فون آتے ہیں کہ دوبارہ اس کو بھیجو، میں ڈھونڈ کے بھیجنے سے، اللہ سے دعا کرنے سے ہدایت دیے، ایک گروپ الگ کر دے سیرت النبوی کی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ سیرت کا معنی کیا ہے؟ بایوگرافی کی کیا ہے؟ ہسٹری کیا ہے؟ لائف کیا ہے؟ دیکھیں، اصل بات ہی نہیں بولتے، قولی بات، زبان کی کہی ہوئی بات، زبان سے کہی ہوئی بات اور جسم سے کرے ہوئے کام، عملی۔ اب ہم لوگ تشدد میں، اتحیات میں کیا پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، زبانی عبادتیں، مالی عبادتیں، جسمانی عبادتیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کہتے ہیں، مگر ہمیں معلوم ہی نہیں تھا۔ آج کل تو ماشاءاللہ ہم سب کو نماز آتی ہے، اس کو نہیں آتی مجھے بولیے، نام بھیجیے گا، میں اس کا ٹرانسلیٹ کر کے میں کوشش کر کے بھیجتی ہوں، سیکھ لو، ورنہ فائدہ کیا؟ کھانا کھا رہے ہیں، بند کر کے ڈبے میں ہاتھ ڈال کے کھانا کھائیں گے، اندر سے کیا آتا ہے؟ مرغی آتی ہے، یا کیا آتا ہے، یا دال آتی ہے، یا بریانی آتا ہے، یا پورا مکس آتا ہے، کچھ بھی نہیں معلوم، ڈبہ بند کر کے ہاتھ ڈال کے کھا رہے ہیں۔ دیکھ کے کھانے کا کیا مزہ ہے، ہاں وہ کتنا اچھا ہے۔ جب جاتے ہیں کوئی ڈشز میں، شادیوں کے، بڑی شادیوں میں، 100 ڈشز، 200 ڈشز، 300 ڈشز میں نے اٹینڈ کی الحمدللہ، وہاں کھڑ کے کہیں جنت کیسی ہوگی یا رب، دبئی میں نے اٹینڈ کی تھی، جنت کیسی ہوگی یا رب، دنیا کے کھانے تیرے یہاں ہیں تو جنت کیسی ہوگی یا رب، وہ کھانے کیسے ہوں گے یا رب۔ مال میں کبھی جاتے ہو، جب کچن وغیرہ اچھے ہوتے ہیں، ہمارا دل کرتا ہے بڑے مزیدار ہیں، تو کھڑ کے میں کہتی ہوں جنت میں عطا کر، ایسے پورے سب چیزیں عطا کر۔ مانگنا دیکھنا گناہ نہیں ہے، اپنی آخرت کے ہمیشہ کی زندگی کے لیے مانگ لو۔ دنیا میں جو ملا شکر اللہ، شکر اللہ۔ ارے ان کے پاس وہ ہے بھئی، ہمارے پاس نہیں ہے، نہیں، کبھی نہیں آباد ہوئے ہم، سب چھوڑ جانے والے چیزیں ہیں، یہ کچھ میرے ساتھ نہیں ہے، ہاں یہی ایک ذات میرے ساتھ رہے گی، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ رہے گا، وہی ایک ذات رہے گی، اس کے دکھائے ہوئے راستے پہ ہم چلنے کی کوشش کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے کی کوشش کریں۔ دیکھو، مومن عورت اگر ایمان لانے کے لیے آئے تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ سنا نا، کس نے سنا آج کا آڈیو؟ میں بھیجی تھی آج آڈیو کر کے سیرت النبی میں، کس نے سنے؟ کوئی نہیں سنے؟ آپ نے سنے؟ یاد نہیں ہے مگر سوچ رہے ہیں، ہاں ہاں
قرآن کریم میں، چلو میں یہاں سے شروعات کرتی ہوں. قرآن کریم میں جھوٹ نہیں، قرآن کریم میں ممتحنہ، امتحان کیا ہے؟ ممتحنہ. ہم کتنی نہیں بار پڑھے، کون بول رہے ہیں، کسے بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، کچھ نہیں معلوم. اس میں وصیت ہے. کیا ہے وصیت کا معنی؟ کیا؟ ایسے کرو ویسے کرو، ٹرین کرنا، وعدہ، پرومس لینا. بیت، پیرا مرشداں سے پیالے پینا، پاؤں کا دھون پینا، ان کا تھوک پینا، یہ میرے نبی نے نہیں کیا، صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. پانی میں تھوک ڈال کے پینا، پیروں کا دھون پلانا، ناخن ڈال کے دینا، یہ پیروں کی مرشدوں کی بات نہیں ہے. ہمارے پیر جو کرے ہیں وہ کوئی نہیں کیا ہے. کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگائے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بیعت ویسے لیے ہیں، بیٹھ کر بات کرے ہیں. سب سے پہلے مدینہ منورہ سے، میں بیچ میں سے سیرت نبوی کے اب سٹوری بولنے کے لیے بور بھئی جنگوں کا ہمیں سیرت نبی نہیں پڑھتے، لوگوں کی باتیں. تو چلو میں آپ لوگوں کو سب سے پہلے مزیدار باتیں ذرا شروع میں بتا کے پھر لے جاؤں گی جنگوں کو. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھ لی میں نے سب کی فطرت کیسی ہے، تو اس حساب سے ذرا چال چلنا پڑتا ہے. الحمدللہ، کیونکہ میں نے میرے نبی سے سیکھا حکمتوں کو. کون کیسے ہیں ویسے تم رہو. سمجھ میں آیا؟ تو بچے کیسے ہوتے ہیں؟ جب فیشنیبل بچے ہوتے ہیں ان کے سامنے فیشن سے رہو. ان کو لگے گا دین، ارے دین ہمارا تنگ نہیں ہے، ہم بھی رہ سکتے ہیں. اس کے بعد چادر اوڑھ لو، سمجھ میں آ جائے گا یہ دین اتنا آسان، اتنا اچھا ہے، قبول کر لیں گے. ٹھیک ہے؟ تو ممتحنہ، امتحان. سورہ امتحان کا جو سورہ ہے اس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مومن عورتیں اگر تمہارے پاس آئیں تو ان سے وصیت کر لینا، ان سے پہلے امتحان لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ان سے امتحان لو، ایگزام لو. اب میں گئی ایمان مومن ہونے کے لیے، ایمان ایسے قبول نہیں کر لیا. پہلی عورت، پہلی جوان عورت آئی تھی ایمان قبول کرنے کے لیے، جب پرومس کر کے، ٹریٹی کر کے، 10 سال کا اگریمنٹ کر کے آئے مکہ المکرمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنگ نہیں ہوگی. اب وہ اب میں پورا نہیں بتاؤں گی، تھوڑی باتیں بتانا پڑے گا سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے؟ وہ پرومس ہوا تھا جنگ نہیں ہوں گے اب آپس میں 10 سال تک، خوشخبری. اور عمرہ کرنے نہیں دیے. 1400 صحابہ کو لے کے گئے، سارے صحابہ ناراض، غصے میں. یہ کیسی یہ فتح آ گئی اللہ کے طرف سے؟ نہیں فتح آئی، اللہ کے رسول پہ ناراض ہو جاتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کون سی فتح ہے؟ یہ کون سا انصاف ہے؟ ہم حق پہ نہیں ہیں کیا؟ وہ بڑے ایمان والے زیادہ نا، داماد میرے نبی کے. یہ کیسا حق یہ ہے؟ یہ کیسا انصاف یہ ہے؟ بولے میں رسول ہوں، میں اطاعت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی، جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں کرتا ہوں. دیکھا، اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. اگر ان کی امت بھی ایسا کرے گی تو ان کی امت کہلائے گی. لگے گا تم کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، مگر وہ آگ نہیں رہے گی، ہمارے لیے بہتر ہوگا. ہم بیمار ہو جائیں گے، کوئی بیماری آ جائے گی، ہم سمجھتے ہیں اللہ ہم سے ناراض ہو کے بیماری دے دیا. نہیں، بیماری میں کچھ تمہارے لیے آسانی ہوگی. مجھے جب بیماری آئی تو میں آسمان دیکھ کے کہی بس میری زندگی ہوگی، اب تو لے رہا ہے کیا؟ ہو گئی میری زندگی، اب مجھے تو لے رہا ہے. سنا ہے یہ بیماری میں جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے مرتا ہے انسان. مجھے یقین ہے تو نہیں توڑتا میرے جسم. آسمان دیکھ کے باتیں کر کے اللہ سے روتے ہوئے، اب چل اللہ، نہ باپ ہے نہ ماں ہے، کس کو سناؤں؟ تجھ کو سناؤں، تو سن لے. مجھے شوگر آ گئی اللہ تعالیٰ. لوگ کہتے ہیں ہاتھ پیر کاٹ دیں گے، یقین ہے تو نہیں کاٹتا نا، یقین ہے نا، تجھ پہ بھروسہ ہے نا، مجھے نہیں کاٹتا نا تو. جب یہ ہونے کے بعد مجھے واکنگ کو جانے کی اجازت ملی، ورنہ مجھے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی. بعد میں شکر ادا کر کے بولی شکریہ تمہیں مجھے بیماری دی ہے، ورنہ مجھے اتنی آسان کی زندگی نہیں ملتی تھی. مجھے جاؤ واکنگ کو جاؤ، آرام سے جاؤ، آرام سے رہو، کوئی بات نہیں. سمجھ رہے ہو؟ جو بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے نا ہمیں اچھے کے لیے کرتا ہے. کچھ نہ کچھ تو حکمتیں ہوتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ عمرہ کرنے نہیں دیے، سارے صحابہ ناراض، بالکل عمرہ کرنے نہیں دیے.
یہاں تک کہ بولے جو تمہارے پاس ہمارے مسلمان بھاگ کے آ جائیں گے ہم واپس نہیں دیں گے, تمہارے پاس اگر ہمارے کوئی کافر آئیں گے تم کو واپس دینا پڑے گا. اتنی باتیں ہوں کہ پورے پرومس میں یہ پورا قصہ جب آئے گا, آپ کو سیرت نبی ہوگی تب میں ڈیٹیلز میں جاؤں گی, اب میں ڈیٹیلز میں وہاں نہیں جانا ہے, ٹھیک ہے. پھر واپس آئے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرومس کر کے وہ ٹریٹی 10 سال کی لے کے, پہلی عورت مومنہ آئی, ام کلثوم تھی نام ان کا. کون تھی پتہ ہے؟ میں تو دنگ ہو گئی. میں تو درگاہ کو جانے والے گھرانے کی ہوں, پنجے بٹھانے والے گھرانے کی ہوں, فل درگاہوں کو جانے والوں کی بیٹی ہوں میں. یس, فل درگاہوں میں وہ مگر مانگتے نہیں تھے, اللہ سے ہی مانگتے تھے. وہ ایک چیز بچی ہوئی تھی بچپن سے, میں نے مانگا کسی سے نہیں ہے, مگر درگاہوں کو جانا, ڈیکوریشن کرنا, دیکھا دیکھیں کھانے کھلانا, 11ویں 12ویں سب اس گھرانے میں پیدا ہو کر اللہ نے مجھے اسی گھرانے سے نکال کر آج سب پڑھائی قدرت سے اللہ نے مجھے وہاں پہ عرب لے کے گئے, عرب میں علم دلوائے, پھر جگہوں سے مسجد کئی علماء سے اللہ نے میرا الحمدللہ علم عطا کیے. سب میرے رب کا فضل ہے. ھذا من کل فضل ربی, ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے. باذن اللہ و تعالی ہماری کوئی اوقات نہیں ہے, رب نے چنا, شکر ہے رب کا. اللہ تو کام کروا لے تو پسند کر لے. اس میں سمینا وطانا, کیا بولا؟ سمینا وطانا, سمینا وطانا, سمینا وطانا, سمینا وطانا. میں نے سنا, میں نے اطاعت کی. اس کا معنی کیا ہے؟ میں نے سنا, میں نے اطاعت کی. کافروں نے کیا کہا؟ ہم نے سنا, ہم اطاعت نہیں کریں گے. ہم سن لیے, ہم اطاعت کر دیں گے. قرآن میں ہے, ہم سن لیں گے. اب ممتحنہ میں کی بات جب پتا چلی, میں نے کہا اللہ میں کیا شروع کروں, آج میں کیا پڑھاؤں؟ پورا تو کئی دن سے پڑھ کے سب اتنا سب ہو گیا, اس میں سے میں کیا پڑھاؤں؟ میں نہیں کروں گی, میں ڈیسائیڈ کروں گی, میں پڑھاؤں. تیرا علم, تیرا دین, تیرے بندے, جس کو بلانا جو کرنا ہے تو کرنا ہے. وہ اللہ کی ہدایت سے پہلی وصیت نکلی, عورتوں کی بیعت. تو ام کلثوم آئی, کون تھی پتہ ہے؟ وہ مکہ المکرمہ میں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر پورا پیٹ کا سامان اوجڑی جو ڈال دی تھی, اور گوبر میرے نبی پہ اڈیل دیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گرے ہوئے تھے, آپ نے سجدے سے اٹھ نہیں پائے تھے, گوبر میں دب گئے تھے میرے نبی. میرے نبی نے دعا دیے تو اس کی نسل میں سے ایمان والے نکل گئے. ہم لوگوں کو بد دعائیں دیتے ہیں کہ برباد ہو جائیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو بلائے, بھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوائے, فاطمہ دیکھ تیرے باپ کے ساتھ کیا کیا. بھاگ کے آ کے جلدی 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 صاف کر کے اٹھاتی, تب میرے نبی اٹھتے کھڑ کے اللہ کو پکارتے ہیں. بھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ بد دعائیں دیتے ہیں میرے باپ کے ساتھ. کیا تھا غلطی میرے نبی کی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے تھے. میری غلطی کیا ہے؟ میں اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہی ہوں. نہیں ہے محبت, کیا وہ قرآن بولتے سونو. ارے یہ تو میرے رب کی, تمہارے رب کی بات بتا رہی ہوں میں, تمہارے قرآن میں نہیں ہے. میرے ٹکڑے بنا دو, میرا نہیں, تمہارا قرآن میرا قرآن ایک قرآن, تیرا قرآن میرا قرآن, ہماری کتاب تمہاری کتاب, تمہارے امام ہمارے امام. 4 امام بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی نکلے ہیں. انہوں چاروں نے بھی میرے نبی کی ہی اطاعت کی ہے. انہوں نے کسی اور کی اطاعت 4 امام نے نہیں کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پہلے ہیں. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا ہے. 4 امام بھی انہی کی بات مانے ہیں. میں تم کو بتائی, تم ان کو بتائے, انہوں ان کو بتائے. تحریک کچھ نہ کچھ بات ہوتی ہے. الحمدللہ, اللہ الحمدللہ. مگر حدیث بدلی, قرآن بدلا نہیں بدلا نا. تو ہم کیوں بدلے, ہم کیوں بدلے؟ فرقے بنائیں گے جہنم میں جائیں گے, فرقے نہ بناؤ جنت کو جاؤ. ایک فرقہ ہی ہوگا, جھنڈا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. ہم یا غوث المدد کے جھنڈے کے نیچے کھڑتے تھے. ہمارے گھر میں جھنڈا تھا, بغیر بوسہ دیے جانا نہیں تھا. جھنڈا ایک ہی ہوگا, آج بھی ہے گھر میں, وہ جھنڈا ایک ہی ہوگا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا ہوگا. کس کا جھنڈے کے نیچے کھڑیں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے کھڑیں گے, اگر ان کے طریقے پہ چلیں گے. طریقہ چھوڑ کے کون سے جھنڈے نہیں رہے ہاتھوں میں. اللہ یہ ہاتھوں کو تو بخش دے, معاف کر دے.
ہمیں جنت میں دلہنوں کے جیسے رکھ، خوب سجا کے سوار کے دلہنوں کے جیسے رکھ تو جنت میں. دنیا میں جب تک رکھ. جو بچیوں کے گھر برباد ہو گئے ان کے گھروں کو تو آباد ایمان والوں کے ساتھ کر دے، آباد کر دے. اللہ ان کے گھر برباد ہوئے ہیں تو آباد کر دے. اس کو رزق نہیں ہے ان کو رزق خوب نواز دے. جن کو جو صحت نہیں ہے ان کو صحت سے نواز دے. جس کی کمی ہے ہر چیز سے تو نواز دے. تو غفار ہے، رحیم ہے، تو رحم کر دے اللہ. معاف کر کے تو عطا کر دے اللہ، تو معاف کر کے تو عطا کر دے. بس اسی سے بیچ بیچ میں دعا مانگتے رہو. فرشتے سنتے رہیں گے، لکھتے رہیں گے، اللہ کے پاس جا کے تحریر سنائیں گے. اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ مانگا تجھ سے بول رہے تھے تیرے بارے میں، تیری تعریف کر رہے تھے، تیری شان بیان کر رہے تھے. تو وہاں پہ ام کلثوم اس کی بیٹی ہے جو جڑی ڈالا ہوا تھا. پہلی عورت جو ایمان قبول کرنے کے لیے آئی ہے اس کی بیٹی ہے، عبیدہ کی بیٹی ہے. دیکھا میں کس گھرانے سے ہوں، میں کس گھرانے سے ہوں. میرے باپ بہت نمازی تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے تھے، مگر یہ کسی دوست نے سکھایا تھا کہ دوستوں کو صحیح رکھو. پنجے بٹھانا کسی دوست نے سکھایا تھا، کسی دوست نے کروایا تھا. انہوں نے تو اپنی زندگی ایمان میں گزاری ہے. غریبوں کو صدقے، خیرات، شادیاں کچھ اپنی زندگی بھی نہیں کیے. مرنے سے پہلے رات کو غریب کو دفنا کے آئے تھے. ہمیشہ ہمارے گھر میں غریب رہتے تھے، ہمیشہ دعوت غریبوں کی ہوتی تھی، امیروں کی نہیں ہوتی تھی. ہمارے گھر میں بھیک مانگنے والے فقیر پورے بھر کے آتے، کھا کے جاتے، ہاتھوں میں پیسے دو ہم ہاتھ دھلائیں. اپنی خود کی اولاد ہاتھ ایسے پورے عمل ہوئے ہیں. اللہ ان کو معاف کر، کیونکہ انہوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگا نہیں ہے. مانگا نہیں ہے انہوں نے، کبھی کسی سے نہیں مانگا ہے. اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگا ہے ہمارے باپ نے. الحمدللہ. اگر مانگتے کسی اور سے گئے کام سے، گئے کام سے. نہیں مانگو سوائے اللہ کے، سوا کسی سے نہیں مانگو. تو ام کلثوم کو جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت آتی ہے، پہلے ان کو امتحان لو، چیک کرو، بولو ان کو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں. پہلی شرط. نمبر 2 شرط کیا تھی؟ چوری نہ کریں. عورتیں ذرا چور ہیں نا، ذرا ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر کر دیتے ہیں. ہاں نہیں کریں. چوری بالکل بھی نہ کریں. کبھی کبھار ہوتا ہے، یہاں تک کہ میں نے وہ بھی حدیث آپ کو پہنچائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک صحابی آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہے میرا شوہر مجھے کھانے کے لیے پیسے نہیں دیتا، کچھ مجھے خرچے کے لیے نہیں دیتا، اس کے پاس پیسہ، میں کیا کروں؟ تو جتنی ضرورت ہے اسے چوری کر لے. کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جتنی ضرورت ہے. ہار لینے کے لیے چوری نہ کریں، بنی کی ساری لینے کے لیے چوری نہ کریں. کھانے پینے کے لیے جتنی ضرورت ہے، تکلیف ہو رہی ہے، بچوں کو اسکول کو فیس کے لیے وغیرہ کچھ ہو رہی ہے، ایسی ضرورت پہ ہے. ورنہ یہ نہیں بولنا باجی بولے بول کے مجھے جہنم میں نہیں اٹکانا. ایسی باتیں علماء کیا کرتے ہیں؟ چھپا دیتے ہیں. ایسی باتیں چھپا دیتے ہیں، مگر چھپانا کفر ہے. دین کو چھپانا بہت بڑا کفر ہے. فتنہ اگر سمجھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بتاتے نہیں تھے. آج علماء کہتے ہیں فتنہ ہوگا اس لیے ہم بتاتے نہیں ہیں. میرے نبی کو نہیں معلوم تھا فتنہ ہوگا اس میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے علماء ہو گئے؟ ہر بات بتانی پڑے گی ہم کو. ہر بات جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں وہ ہر بات ہمیں بتانی پڑے گی. اگر ہم بات نہیں بتائیں گے فتنہ پیدا ہوگا، سمجھیں گے اور کفر کریں گے. جو نبی نے بتائی ہے بات تو فتنہ نہیں ہو سکتا. فتنہ مٹتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ فتنہ مٹ جاتا ہے، فتنہ پیدا نہیں ہوتا ہے. آپ نے کیا سمجھا ہے؟ کیا اچھا بولتی ہیں پتہ ہے؟ ایکچولی ان کو معلوم ہی نہیں رہتی بات معلوم نہیں رہتی. وہ کیا جب کان میں آتی ہے، رکعت پڑتی ہے تو کیا کہتے ہیں کئی ہیں علماء اپنی جانوں کو قربان کر رہے ہیں، اپنی زندگیوں کو قربان کر رہے ہیں، وطن جا کر پہنچا رہے ہیں، اتنی کوششیں کر رہے ہیں، سب نثار کر رہے ہیں، اپنے آپ کو مٹا رہے ہیں اپنے رب کے لیے. ہیں ایسے جو ان کے پاس سے ہم نے سیکھا ہے، ہیں ایسے کئی ہیں جو ان سے ہم نے مٹنا سیکھا ہے.
سمجھے؟ اب وہ علماء جو معلوم نہیں ہوتا کہتے ہیں ارے فتنہ پیدا ہوگا اس لیے ہم نے دنیا میں بات نہیں بتائی تھی. ہاں یہ اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم تھا فتنہ ہوگا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا؟ اور تمہیں معلوم ہو گیا اس میں فتنہ پیدا ہوگا؟ جھوٹے ہو، تمہیں خود نہیں معلوم ہے. جب مجھے نہیں معلوم ہے مجھے بولنا چاہیے مجھے نہیں معلوم ہے، مجھے معلوم ہے مجھے بولنا چاہیے مجھے معلوم ہے. کیونکہ علم اللہ کا ہے، انسان مکمل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک حد تک ہی ہر کوئی چیز دیتا ہے، حدود کے باہر اللہ تعالیٰ ہے، حدود کے باہر اللہ تعالیٰ ہے، کوئی سب حد میں ہے. سارے نبیوں کا علم ایک چڑیا کے چونچ میں پانی جو قطرہ گرا اس کے برابر کہا گیا. تو میرا علم کتنا ہوگا؟ میرا علم کتنا ہوگا؟ آپ کا علم کتنا ہوگا؟ کوئی علم نہیں ہے. نبیوں کی بات اتنی آ گئی تو ہماری اوقات نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ چوری نہیں کرنا نمبر 1. اللہ تعالیٰ کے علاوہ اب سب بیعت کرنا چاہتے تھے نا، میں بھی کرنا، میں کہی تھی اللہ میں یہ آیت پڑھ لی، میں نے بھی بیعت میرے نبی سے کر لی، میں نا تیرے سوا. تب میں جب میں نے قرآن سیکھا تھا تب مجھے یہ آیت آئی تھی جب تب میں نے کہا تھا اللہ میں نے بھی بیعت کر لی، میں لا الہ الا اللہ اس کے سوا کوئی نہیں، میں کسی اور کو جوڑتی نہیں ہوں اور میں چوری کرتی نہیں ہوں، میں چوری کہیں کسی سے کروں گی نہیں، زنا نہیں کروں گی. اب فار ایگزامپل ہم عورتیں تو ماشاءاللہ پاک دامن ہیں کافی، ہم پوری عورتیں ماشاءاللہ ہمارے بنگلور میں تو عورتیں مار دیں گی مردوں کو پکڑ کے، کھڑ کے اس کو وہیں پہ ختم کر دیں گے. ہاتھ کچھ لگا کے چلا گیا اس کی خیریت نہیں. مارکیٹ میں بیگ لے کے پڑے تھے کسی کو، بیگ لے کے لگتا ہے کیا اڑ اڑ کے ڈالتے ہیں عورتیں. ذرا لگ کے نہیں جانا، کیسا گیا تو نہیں جا سکتا. عورتیں سب دیکھ رہے، دیکھنے دو، دیکھے آئندہ کسی کو لگ کے نہیں جانا. اللہ نے ہمیں اتنا دیا ہے مگر میں صبر کے ایسے پہن کے شرارے غرارے ہم شادیوں میں پہنتے ہیں، ایسے پہن کے جائیں گے، ذرا لٹکائیں گے، ذرا چمکائیں گے، کچھ کان میں سے دکھ جائے گا، کہیں سے کچھ نظر ہوگا، یہ زنا ہوگا، یہ زنا ہوگا. شادیوں میں ہم ایسے اودے کلر کے، لال کلر کے، پیلے کلر کے، نیلے کلر کے کنکر کے لائٹ آندہ لیتے، چھک چھک چھک. یہ تو ڈم پہنا ہے میں نے، مرا ہوا پورا ڈم پہنا ہے میں نے، پھر بھی اچھا لگتا ہے نا. تو کنکر کا کیسا ہوگا پھر؟ وہ کیسا چمکتا ہوگا بجی؟ کیسا چمکتا ہوگا؟ بم جیسے پڑتا ہے، مردوں کے دلوں پہ بم پڑتے ہوں گے. یس، مردوں کے دلوں پہ کتنے بم میں نے ڈالی ہوں گی اور آپ نے ڈالے ہوں گے. میں بچی ہوں اس میں، اس کے لیے میں بچی ہوں نہیں، میں بھی گنہگار ہوں للہ، میں بھی خطا کار ہوں للہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو معاف کر دے، وہ غفور و رحیم ہے، وہ معاف کر دے، ہم پہ رحم کر دے. کوئی نہیں بچا ہے، کوئی نہیں بچا ہے. کل یبن آدم خطاؤن، اے آدم کی اولاد تم سارے خطا کار ہو، تم گنہگار ہو، تم خطا کار ہو. ٹھیک ہے؟ تو نمبر 2 چوری نہیں کرنا، نمبر 3 زنا نہیں کرنا، نمبر 3 زنا نہیں کرنا. چوتھی بات ایسی بولنے کے لیے شرم آتی ہے مگر بولنا پڑتا ہے. اپنے ہاتھ پیر کے درمیان سے جا کر کہیں غیر مردوں کے ساتھ بچہ اپنے شوہر کا نہیں کسی اور کا لا کے بہتان نہیں لگانا شوہر پہ، یہ تیرا ہی بچہ بول کے. اتنی بڑی بات ہمارے نبی نے وہ عورت کو بٹھا کے بول رہے ہیں. آسمان سے آیت آئی ہے، آسمان سے آیت آئی ہے. قرآن میں جبریل امیل آئے ہیں، جبریل امیل لے کر آئے ہیں. آ جاؤ اندر آ جاؤ، جگہ دو، جگہ بناؤ. جبریل امیل لے کر آئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بٹھا کے بول رہے ہیں. اگر یہ بات میں ڈائریکٹ بولتی تو پورا مجھے مار کے نکلتے باہر. میرے طرف سے اگر بولتی تو تم چھوڑتے سنتے؟ بولو بھائی، جواب دو بھائی. بعد میں بدلا لیتے کیا؟ سامنے جان سے مار کو جاتے. کیونکہ پاک عورتیں ہیں نا، آپ سب پاک عورتوں کو غصہ آتا ہے.
गंदी औरतों को गुस्सा नहीं आता आंटी, पाक औरतों को इस बात पे गुस्सा आता है। वो जो बैठी है औरत वो भी पाक है, मोमिना है, ईमान लाई है, बाप से नहीं डरी, बाप का जुल्म सितम सहती रही, ईमान लेके आई है। ऐसी औरत को अल्लाह ताला कहता है। तो मतलब इसका क्या है, हम किसी से हाथ भी ना मिलाएं। अगर मर्दों से हाथ मिलाएंगे समझो आप मेरे देवर हैं, ओके, नौज़बिल्लाहि मिन ज़ालिक, ओके, पकड़ो पकड़ो, क्या भैया अच्छे हैं, खैरियत, हाँ बहुत दिन हो गए भैया, बातें करते करते हाथ मिला रहता है, हाँ या ना, हाँ या ना, कितनी देर मिला है, दिल मिलेंगे। अल्लाह ताला कहता है सर में मेघ ठोको, उसके बराबर है, ठोको ठोको मेघ, सर में मेघ ठोको। अपने दिल को ठुकवा रहे हो, ये मिलाना नहीं। मैं सब मेरा खानदान नाराज, सब मेरे नाराज, सब मेरे पीछे यूं करते हैं, कोई बात नहीं है। कितनी देर तक मैं बातें कर रही हूँ, मुझे होश नहीं, मैं हाथ पकड़ी हुई हूँ। यस, जब हम किसी का हाथ पकड़ते हैं समझ नहीं होती कितनी देर तक हम पकड़े हैं क्या है। अच्छा, देवर को जल्दी पकड़ के छोड़ देना बाजी। बाजी सुनो सुनो, जहन्नुम के घड़े में इतना हाथ डाल के निकाल लेना, कितना जलेगा उतना जला, या अपने आप को जहन्नुम में डुबा के निकाल लेना। सुने नहीं थे वो लोग। चले, अल्लाह ताला आज औरतों को खुश कर रहा है, आज हमें दावत दिया है मेरे रब ने। ठीक है, अब बच्चे आते हैं, रुक जाओ प्लीज। 10-12 साल के बच्चे भी आते हैं, उनके हाथ से ना मिलाएं। चचेरे, तायरे, मोलेरे, फुफेरे, ये सब पूरी बैयत खत्म करूंगी, पहले मैं बैत खत्म करूंगी, उससे पहले याद रख लेना फैन डालो, उनको गर्मी हो रही है। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। बाजी फैन डालो। सब्र शुई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ठीक है, तो आप अपने आप को एहतियात कर लो ईमानदारी से। मैं इतना सा हक रखती हूँ ना, अल्लाह की कसम खा के बताना कौन कौन अभी भी हाथ मिला रहे हैं। कसम दी हूँ मैंने अल्लाह ताला की, पूरा हाथ उठाओ। नहीं मिला, हाथ उठाओ, ईमानदारी से हाथ उठाओ, कसम खा के उठाओ, उठा लो अल्लाह की खातिर, उठा लो बा, अल्लाह माफ करने के लिए दुआ करूंगी, आप शर्मिंदा नहीं होंगे। पहले हम पूरे मिलाते थे, अब एहतियात कर लो वरना जहन्नुम में डुबा के निकालेंगे। ओके, ख्याल रख लो, हाथ मिलाना बिल्कुल भी, कसम खा के कहती है आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मैंने कसम खाती हूँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक औरत को भी हाथ नहीं मिलाए, बैयत लिए हाथ नहीं मिलाए। नंबर 1, अल्लाह ताला के सिवा किसी और की इबादत ना करें। नंबर 2, गिनती करो हाथ में, अल्लाह, चोरी ना करें। नंबर 3, जना ना करें। जिना हम सब करते हैं ना, कभी झुमका दिखा के, कभी बुरखा दिखा के, कभी पायल दिखा के, कभी टकना दिखा के, ये सब जना है। जना ऐसा नहीं कि मर्द के साथ कुछ वही जना समझे हैं हमने, वो नहीं, साथ में इसको भी जना कहते हैं, इसको भी जना कहते हैं। ठीक है, जना ना करें। नंबर 4, बहतान ना लेके आए, मतलब किसी शौहर को छोड़कर, खुल के समझाती हूँ, शौहर को छोड़कर किसी और के साथ जनाबती का रिश्ता करके बच्चा लेके आएंगी और शौहर को बोलेंगी तेरा बच्चा, ये बहतान नहीं करना, वादा कर पहले, फिर तू मोमिना है। मैंने वादा किया है, कभी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ, ना होगा। अल्लाह उससे पहले हमें जिंदगी ईमान के साथ रखकर ईमान के साथ ले ले। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। नंबर 5 क्या है? आपने नहीं पढ़ा, किसी ने भी नहीं पढ़ा? अक्सर आती है, सुन लेती हूँ। मुझे भी याद नहीं। दलील जरूरत है।
قتل نہ کریں. ہم سب نے کیا ہوا ہے, کئی عورتوں نے قتل کیا ہوا ہے. پہلے دن ابارشن کرتے ہیں نا, کبھی اللہ معاف کر دے, ایسا خطرناک گناہ نہیں ہے, اس کی معافی ہی نہیں ہے. اللہ معاف کرے گا یقین ہے, اللہ معاف کرے گا یقین ہے. نہیں, جب تک انسان موت تک نہیں پچھتاتا انہیں ایمان والا نہیں ہے. جب تک انہیں نہیں پچھتاتا کہ اپنے گناہ معاف کر دے, تو معاف کر دے, ہم نے یہ کیا معاف کر دے, ہم نے وہ کیا معاف کر دے, ورنہ کہیں گے نہیں اللہ غفور الرحیم. بھائی جو انسان جانتا ہے کہ وہ غفور الرحیم جان کے جو پیسفلی رہتا ہے نا, وہ بڑا گنہگار ہے. جو ٹینشن میں رہتا ہے اللہ غفور رحیم کے ساتھ قہار ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے, مگر یقین ہے تو معاف کر دیا, مگر ڈر بھی ہے کہیں پکڑ نہ لے, تو ڈر بھی ہے کہیں پکڑ نہ لے, تو کہیں پکڑ نہ لے. قتل نہ کریں. نمبر کیا نمبر ہے یہ؟ نمبر 5, قتل نہ کریں. اور وہ قتل نہ کریں, قتل نہ کریں. نمبر 1, اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں. ٹیک نہ لگائیں. آ جائیں, ابلیس بولے گا آجا, بڑا آرام ہے, کائے کو بیٹھی ہے, دیکھا آجا, پونگا ہی نہیں نا, یہی بات ہے. ٹیک نہ لگائیں, ٹیک نہ لگائیں پلیز پلیز. نمبر 1, اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں. نمبر 2, چوری نہ کریں. نمبر 3, زنا نہ کریں. نمبر 4, بہتان نہ لگائیں مرد کے اوپر کہ کسی تیرا بچہ نہ کہیں کسی اور سے لا کے. نمبر 5, قتل نہ کریں اپنی اولاد کا. قتل نہ کریں کے بعد وہ تو بولو بھائی, اپنی اولاد کا قتل نہ کریں, کسی اور کا بھی قتل نہ کریں. اوکے, 5 ہو گئے ہمارے پاس. 6واں, جو کچھ کہیں گے تم کو تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی فرما برداری کرنا پڑے گا. کیا عورتیں تیار ہو بیعت کے لیے؟ بیعت کو نہا دھو کے اتر انڈل کے سے لے جاتے, بیعت لینے جا رہے ہیں, آؤ بیعت کون کون لیتے ہیں. یہ بیعت ہے, دے دی ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ. نیت کرو ہم نے بیعت کر لی ہے, بیعت کر لی. ان کے ہاتھوں سے آب کوثر کی التجا کرو کہ اللہ ہمیں آب کوثر پلا دے, اور نہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے شراب ہمیں پلا دے. ٹھیک ہے, جلدی, ٹائم کم ہے, پلیز ٹائم کم ہے. ٹھیک ہے. نمبر 6, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی بات کہیں گے ان کی بات کو مانو گے. جو نیکی کا کام کرنے کا حکم دیتے ہیں وہ سارے کام آپ کرو گے. اب سب سے بڑی بات میں نے شرط رکھی, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرد ہیں, مردوں کے بھی عورتوں کو بلا کے بیعت دے رہے ہیں, عورتوں کے بھی. عورت کی نماز ٹیڑھی ہو کے میں نے پڑھی, شادی کے بعد میں بھی پڑھی. جب مرد عورتوں کو بھی پڑھاتے تھے, مرد نبی مردوں کو بھی پڑھاتے تھے نماز, ایک ہی نماز, ایک ہی طریقہ, دونوں مسجد میں بھی پڑھتے تھے. باہر نہیں, گھروں میں پڑھتی تھی عورتیں, مسجد میں نبی کے دور میں جاتی رہی, گھروں میں نمازیں نہیں ہوتی رہی. پھر بعد میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہٹا کر گھروں میں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گھر میں افضل ہے, گھر میں افضل ہے. اگر مسجد ہے جانا چاہتے ہیں تو رکاوٹ نہیں, روکنا کوئی نہیں, روکنا کوئی نہیں, یہ بات کہی ہے. تو نماز جیسے مرد پڑھتے ہیں عورت بھی ہو بہو ایسے پڑھیں, ورنہ اٹک جاؤ گے. یہ کھول کے دیکھو قرآن کے اندر, آیت نمبر 12 ہے یا 10 ہے, دیکھ لیتی ہوں. 12 ممتحنہ, کھول کے دیکھو. 6 چیزوں کو اگر مان لیں گے تو اللہ کے رسول ان کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں. جو گناہ کرے ہیں آپ دعا کرو, رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کر دو, ان کو دعا کر دو. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. جب یہ 6 چیزیں عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا اور اللہ تعالیٰ رحم کرے گا. یہ بیعت عورتوں نے لی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہی طریقہ ہے عورتوں کی زندگی کا جو میں لا کے رکھی ہوں. سیرت النبی کو جو نہیں پڑھتے تھے, کیونکہ قرآن کریم میں نے پڑھا کے تھک گئی,
जंगों के बारे में वो लोग भाग जाते, इसलिए मैंने क्या की, कुछ और तरीके अपना के तरीके से आपको पहुंचा रही हूँ कुरान को। ठीक है, अब आपको मालूम हो गया ये आयत का पूरा किस्सा, आयत नंबर 12 का किस्सा पूरा मालूम हो गया। मालूम हो गया ना, जब आपको आयत आएगी दिल कितना खुश होगा, इसके बारे में सब मुझे मालूम है बिज़निल्लाहि व ताला। तो ऐसे हम सीखते जाएंगे। ठीक है, आज एक बात उठाना चाहती हूँ, मेरे नबी ने खत लिखा, अल्लाह ताला ने खत लिखा है, अल्लाह ताला ने खुतूत लिखे हैं। वो क्या है, जोर से बोलो, वलिल्लाह, क्या है, अल्लाह ताला ने हमारे लिए खुतूत लिखे हैं। ये सारे खत हैं हमारे लिए, पैगाम है अल्लाह ताला का। उसमें से आज पहला पैगाम सूरह मुम्तहिना आयत नंबर 12 को आपके पास मैं लाई हूँ। अब खत आया है अल्लाह ताला का, हम उठाते थे, बोसा देते थे, अंदर रखते थे, और उठाते थे, पढ़ते थे, रखते थे, किसी की मैयत के लिए, किसी की शादी के लिए, किसी के दुकान के लिए, किसी की तावीज़ के लिए, किसी को दम के लिए। कुरान नहीं है, पढ़ें इसमें क्या क्या लिखा है, उस पे ज़िंदगियों को करें, यही हमारी आखिरत में पूछेंगे, कदम नहीं हटेंगे जब तक जवाब नहीं देंगे। क्या किया है तुमने, हथौड़े से सर फोड़ेंगे, टुकड़े टुकड़े होके टूट जाएगा, फिर जोड़ेंगे, फिर हथौड़े से फोड़ेंगे। अब बोलते हैं नहीं हम नहीं सीखेंगे, सीखेंगे तो अमल करना पड़ेगा। नहीं, माफ़ी मांग लो, जितना कर सकते हैं करते रहो, बाकी अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। ठीक है, ये खत अल्लाह ताला का। आज मैं ये खत पढ़ती हूँ मेरे नबी का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओके, आज पहली बार मैं आपके सामने खत पढ़ रही हूँ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। खत लिखने का इरादा किया, जब आ गए जंग 10 साल नहीं होंगी, पूरी दुनिया में पैगाम में फैलाना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, खत खतूत में पहुँचाना चाहता हूँ। खत लिखना चाहे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अजमियों को, हम कौन है, हम कौन है, वो कौन है, अरब। कितने तरीके हैं, 2, एक अरबी एक अजमी। हम अजमी हैं, वो अरबी हैं। तो कहा अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, अजमी को खत लिखने के लिए मोहर की ज़रूरत है। आज ही मैंने अंगूठी नहीं पहना है क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी के बारे में बोलना था ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी के बारे में बोलना था ना। तो आपने एक अंगूठी बनवाए चांदी की, हम अंगूठी बनवाते हैं सलमान खान की कॉपी करके। नहीं, अंगूठी भी, अंगूठी फेरोजा मैं दिलाई थी बेटे को, छोटा था इतना सा वो, उसको दिलाई थी। मैंने कहा था हम बड़े हो गए, शादियां हो गए, ये अभी भी है, हमारे बच्चे जवान हो गए, अभी भी ये जवान है, हम देख आप कब्जी देखे उसको, आप कब्जी देखे, पकड़ो जीत को, मारो जी पूरी औरतें इसको, मारो जी आप ही को। आ जाता है ना, देखो। अच्छा, नजर से नहीं देखना, बात बात में याद रख लो। अगर फोन में कोई गैर मर्द आ जाए प्लीज, फोन में अगर कोई मर्द सामने आ जाए, फोन में नजर हटाना। कोई आलिम को भी यूं देखकर उसका बयान नहीं सुनना। गैर मर्द को अवॉइड करो, वरना आंखों से वो देखना नहीं मिलेगा रब्बुल आलमीन को। आंखों को रब को देखना है तो आंखों को पाक रखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना है तो आंखों को पाक रखो। आपने कहा था मैंने पार्क में तुम्हारी आंखें देखकर मैंने तुम पे, बोलो क्या क्या, बोलो बाजी, अट्रैक्ट हो गया। एक जन ने कहा तुम्हारी आंखों में हमेशा काजल रहता है। जब पता चला मुझे अल्लाह मेरा पर्दा ही नहीं है, सब दिख रहा है आंख से, वाकई अल्लाह के नबी ने कहा खिड़कियों को बंद रखो, तो खिड़की मेरी खराब है तो मेरा ईद क्या खराब होगा। वो दिन से कोशिश करके आंखों को अल्लाह ताला ने दुआ की मैंने, तो अल्लाह ताला ने आंखों का
پردہ دیے. احسان ہے جو ماریا نے بنا کے پردہ دی, اللہ اس کو بھی اجر دے کہ آنکھوں کا پردہ. آپ ذرا کوشش کرو, نقاب ایسے ٹکر ٹکر کے ڈال کے دیکھتے تھے نہیں جاؤ, اس کا بھی خیال رکھو. آنکھیں معمولی بات نہیں ہے, پورے جسم ہے. آنکھ نہیں تو جسم کچھ بھی نہیں, یہ دنیا کچھ بھی نہیں. نہ شوہر بھی نہیں, بچے بھی نہیں, کوئی بھی نہیں. نہ زیور ہے, نہ کپڑا ہے, نہ کچھ ہے. اس کو بچا لو, دنیا آخرت بچے گی. آنکھ بند کرو پورے بہنے, پورے بہنے آنکھ بند کرو. آنکھ بند کر کو دیکھے فیل کرو, کچھ ہے کچھ نہیں ہے. اس کو بچا لو, ان آنکھوں کو بچا لو, ان آنکھوں کو بچا لو, جنت دنیا اور آخرت بچائے گی. ٹھیک ہے, الحمدللہ. اب دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا. شادی ابھی ہے. شادی ہلدی شکرانہ سب ہوتا ہے نا تمہارا, تو میری نبی کی شادی کیسے جلدی ہوگی؟ ہاں, بادشاہ کو خط لکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. نجاشی بادشاہ کو, ذرا جلدی خاموش رہیں گے آپ, میں ذرا جلدی کروں گی. نجاشی بادشاہ کے نام خط لکھا. اسما تھا, بہت اچھا تھا, سب کو تحفے تحائف دیتا تھا, بہت اچھا بادشاہ تھا. لکھا یہ خط ہے. اب ہم لوگ لکھتے ہیں آپ کیسے ہیں, خیریت, میں ٹھیک ہوں, اچھی ہوں, آپ کیسے ہیں, بچے اچھے ہیں, کھا لیے, کیا ہوا, کہانی پوری ہوتی ہے. خط میں وہ مضمون ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں کیا لکھے ہیں نا. فون بھی کرو تو مجھے فون کر کے آدھا گھنٹہ چکی پیستے ہیں. اوکے, کیا کریں, کدھر کریں, کیا کریں, کیا ہوا. آخر میں کچھ کام اپنا بتاتے ہیں. کیوں نہ دو بول کے بعد کام بتا دیتے, کیوں نہ دو بول کی بات ڈائریکٹ بتا دیتے. آج میں طریقہ بتا رہی ہوں اس خط سے کہ جو کام ہے, بات ہے, پہلے کریں, بعد میں دوسری بات کریں. ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے ہیں یہ خط ہے کس کے طرف سے, محمد رسول اللہ کی طرف سے. کس کے لیے, نجاشی بادشاہ کے لیے. ہمارے یہاں کہاں لکھتے ہیں فرام ٹو, اب وہاں پہ آتا ہے, ابھی پہلے نہیں آتا تھا. فرام کہیں اور آتا تھا, ٹو کہیں اور آتا تھا, نیچے سنسیئرلی فلانے کا سائن ہوتا تھا. یہاں پہ اللہ کے نبی پہلے ہی لکھ دیے محمد رسول اللہ کی طرف سے نجاشی بادشاہ کو. کیا لکھا تھا, میں اردو میں پڑھتی ہوں. یہ خط ہے محمد رسول اللہ کی طرف سے نجاشی اسما بادشاہ کی جانب. اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے. سلامتی اس کے لیے ہے جو ہدایت پہ ہو, سلامتی دوسرے کے لیے نہیں ہے جو اللہ کی ہدایت پہ نہ ہو. اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں, صرف اللہ پہ نہ لائیں, صرف رسول پہ نہ لائیں, اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لائیں. اور اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ ایک ہے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. یعنی کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور اس نے کسی کو اپنی بیوی نہیں بنایا. اس کو لکھ رہے کرسچن بادشاہ کو, اس نے نہ اس کا کوئی لڑکا ہے. ڈائریکٹ ہم لوگ کسی کو دین سکھانے کے لیے کیا بولتی, ہاں نہیں با تمہیں جماعتی, تم اہل حدیث میں سنی, وہ بھی برابر, وہ بھی برابر, یہ بھی برابر, سب برابر. کیا بھی نہیں, سب برابر بات. ایسا نہیں بولنا. جو صحیح ہے قرآن میں ڈائریکٹ سب کو جو بھی بات کرنا یہاں پہ لکھ دیے, اس لیے میں آپ کو ڈائریکٹ بات کرتی ہوں, ڈائریکٹ سمجھاتی ہوں. نہ بیوی ہے نہ لڑکا ہے. اس بات کی شہادت دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ اور رسول ہے. ان کو بندہ مانیں گے تو آپ امت ہیں, بندہ نہیں مانیں گے, اور بندہ آپ کے جیسے میرے جیسے نہیں, پوری کائنات میں پورے انسانوں میں افضل البشر, افضل الانبیاء, افضل البشر رحمت للعالمین ہے. لہذا اسلام لاؤ, سلامت رہو گے. پھر آیت پڑھے آل عمران کی, آیت نمبر 64. آیت نمبر 64 اس میں ہے, اہل کتاب ایک ایسی کتاب کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. ہم میں سے بعض کو اللہ کے سوا رب نہ بنائیں. بس اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو گواہ رہو ہم مسلمان ہیں. یہ لکھ کر کہتے ہیں ام حبیبہ کو میری سے نکاح کروا دینا. ام حبیبہ ایک کون ہے ام حبیبہ؟ ام حبیبہ کا نام ہے رملہ. یہ کس کی بیٹی ہے؟ ابو سفیان کی بیٹی ہے. ابو سفیان دشمن, اللہ کے نبی کا دشمن, ان کی بیٹی بھاگ گئی. کیسے؟ لڑکے کو لے کے نہیں, ایمان لا کے کافروں سے دین بچا کے بھاگی ہیں.
یعنی کہ ہجرت کری ہیں. اب ہماری لڑکیاں کیسے بھاگتی ہیں؟ لڑکے کو لے کے بھاگ جاتی ہیں. کہاں لڑکی بھاگ گئی؟ یہ لڑکی کہاں گئی ہے؟ دین قبول کے. پھر ان کا شوہر جو تھا کرسچن تھا، مسلمان ہو گیا، ساتھ میں ان کو لے کے گیا تھا. دونوں مسلمان ہو گئے تھے. دونوں مسلمان ہو کے حبشہ گئے تھے. حبشہ میں دین قبول کے وہاں پہ رہ رہے تھے. پھر اس کو کوئی پٹی پڑھائے صحبت کا اثر. اس لیے آپ دیکھو آس پاس اگر کوئی خوب درگاہوں کو جانے والے ہیں یا کوئی شرک کرنے والے ہیں، ان سے ذرا دور رہو، انہیں عادت پڑ جائے گی. کھیر بڑی اچھی تھی، پوریاں بڑے اچھے تھے، ہمیں دلائی نہیں کئی سال سے، مگر بہت اچھا تھا. سمجھ میں آ رہے ہیں؟ ذرا دور رہو. اوکے، ذرا دور رہو. الحمدللہ. تو یہی بات ہے. پھر اس کے بعد وہ کرسچن بن گیا. پھر خواب میں دیکھا ان کی ایک بیٹی ہوئی، اس کا نام حبیبہ، اس لیے ام حبیبہ. کنیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کیا تھی؟ ابو قاسم. کیا تھی کنیت؟ ابو قاسم. ان کی کنیت کیا ہے؟ ام حبیبہ. غور سے سنو، آپ سب ڈسٹرب کریں، ذرا سب خاموش بیٹھ جاؤ. ہاتھ ادھر ادھر نہیں کرو، مجھے ڈسٹرب ہو رہا ہے. جلدی ختم کرنا، مجھے 10 منٹس کم ہے میرے پاس. سب پلیز ادھر ادھر ہاتھ نہیں کرو. میں اکیلی انسان ہوں، کتاب کو ڈھونڈوں، تم کو ڈھونڈوں، کس کو ڈھونڈوں؟ پلیز ساتھ دو، میرا ساتھ دو نا. مظلوم ہوں میں، ساتھ دو مجھے. ٹھیک ہے؟ ہاتھ ادھر ادھر کوئی نہیں کریں گے، کچھ خاموش بیٹھ جاؤ. افطار کا وقت اللہ نے مقرر کیا ہے. بسم اللہ. تو الحمدللہ ام حبیبہ کو خواب آئی کہ ان کے چہرے کو پورا آگ جھلیج گئی ہے، آگ نے پکڑ لیا ہے. اٹھ کے کہتی ہیں. پھر اس کے بعد شوہر کہتا ہے میں کرسچن ہو رہا ہوں. پھر دوبارہ ہو گیا. پھر شراب پینے لگا، شراب پی رہا ہے. مظلوم، وطن میں کوئی نہیں ہے، وہاں پہ ظلم. شوہر کا دیکھو وہ کرسچن بن گیا، مگر انہوں نے دین نہیں چھوڑا. انہوں نے دین نہیں چھوڑا. شوہر چھوڑ کے چلا گیا، نہیں گیا. پھر اس کے بعد مر گیا. مر گیا. وہ اسے تکلیفیں پڑ رہی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی تھی وہاں پہ، ایک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی حبشہ گئی ہوئی تھی اپنے شوہر کے ساتھ. وہاں پہ تھی ام سلمہ بھی تھی، کئی بیویاں تھے وہاں پہ. ان کے ساتھ کبھی جا کے مل کے آ جاتی. مظلوم تھی. یہ بات خیبر کی جنگ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، سب نے کہا ام حبیبہ بڑی تکلیف میں ہے، حبشہ میں بہت تکلیف میں ہے. تو خط میں لکھتے ہیں ام حبیبہ کو پوچھو، اگر مجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہیں تو مجھ سے نکاح کر لیں. تب جب یہ ام حبیبہ کو ایک بار خواب آتا ہے، کوئی ان کو پکاری ام المومنین، خوش ہو کے اٹھ جاتی ہیں، اتنا خوش ہو جاتی ہیں. پھر اس کے بعد پیغام آتا ہے ان کے پاس، ایک خدامہ کو بھیجتے ہیں، یعنی کہ ایک عورت نوکر کو بھیجتا ہے بادشاہ، اور اس کا نام تھا لا الہ الا اللہ، ابرہہ. ابرہہ نام تھا. اس کو بھیجتے ہیں. وہ خبر دیتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں. ہاتھ میں کی چاندی کی کنگن، پاؤں کی پازیب چاندی کی، انگوٹی چاندی کی، پورا نکال کے دے دیتے ہیں. ارے دونوں جہاں کے محبوب مل رہے ہیں، مجھے اور کیا چاہیے ان کو؟ سارا نکال کے دے کے تحفہ کر دیتی ہیں. پھر اس کے بعد جو بادشاہ ہوتا ہے، وہ بادشاہ 400 دینار سکے سونے کے اس بی بی کو بھجواتے ہیں، مہر ادا کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بلا کر ایک نکاح یہاں پہ ہوتا ہے. کہاں پہ؟ حبشہ میں. وہاں پہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ نہیں تھے. وہاں پہ نکاح پڑھواتے ہیں. نکاح ہو کر 400 مہر کون ادا کرتا ہے؟ بادشاہ. کتنا ادا کرتا ہے؟ 400. کیا ہو؟ سونے کے سکے دینار دیتا ہے. جتنی بیویوں کے پاس عطر خوشبو تھے، سارے کہتے سارے بیویاں ہوں ان کو تحفہ کر دیں. سارے عطر زیورات سب لا کر ام حبیبہ کو تحفہ کرتی ہیں. اور دو شپس بھر کے جتنے مسلمان آئے تھے ایمان قبول یہاں پہ جو حبشہ میں رہے تھے، ان سب کو تحفے تحائف دے کر ان سب کو بٹھا کر کہتا ہے رکو جاؤ، کھانا کھا کے جانا. میرے نبی کی شادی کی دعوت بھی ہوئی، اس لیے میں نے کہا آج دعوت کروا لوں. تو اللہ کے نبی کی دعوت ہو اور ہمارے گھروں میں دعوت نہ ہو. الحمدللہ. تو دعوت کر کے کھانا کھلا کے سب کو کرتا ہے. تو یہ دیکھو کیسی ام حبیبہ 400 لے کے اندر ساری تحفے لے کے نہیں آ گئی. آپ نے بلایا نوکرانی کو، دیکھ میرے پاس زیادہ نہیں تھا، میں نے جو چاندی کا تھا تجھے دیا، لے میرے 50 دینار تو رکھ لے. کتنے؟ ہم کتنے دیں گے؟ ایک دیں گے. آدھے ایک میں سے آدھا توڑ لیں گے، سونا ہے نا، توڑ کے تھوڑا ٹکڑا پاؤ دیں گے. نہیں وہ بھی بڑا ہو جائے گا ہمارے لیے. تو 50
50 دینار دے کے کہتی سونا بنوا لے, زیور بنوا لے, کپڑے لے لے, یہ تحفہ. تو کہتی کہنا میں نے اسلام قبول کر لیا ہے, کسی کو بھی اعلان نہیں کیا ہے. جب تم ملوگی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھول نہیں جانا, یاد رکھنا میرا سلام کہنا. والصلاة والسلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, والصلاة والسلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, السلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, یہ شادی ام حبیبہ کی اب شام میں ہوئی. وہ بادشاہ پھر روانہ کرتا ہے, وہ روانہ کر کے سارے تحائف دے کے بھیجتا ہے. اس کے بعد وہ جو مر گیا, جب وہ بادشاہ مرا تو جبریل علیہ السلام خبر دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, وہ اسلام قبول لیا. جب خط میرے نبی بھیجے, تخت پہ سے اتر کے, آنکھوں کو بوسہ دے کے, نیچے سے ادب سے اتر کے نبی کے پیغام کو اسے سبحان اللہ ملک القدوس, اللہ کی تعریف کر کے کلمہ پڑھ کے قبول کیا اسلام. کہتا ہے کہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں آ کے وہیں پہ مل کے اگر قبول کروں تو مل کے قبول کرتا ہوں. پھر وہ مر گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غیب سے جنازہ کھول لیں, آپ بیٹھ جائیں ایسے ہی, پانی دے دو بوٹل ان کو, روزداروں کو پانی پاس کر ڈالو, دوسرے خاموش بیٹھ جاؤ, ختم کر لیتے نہیں ہوں گے آج انشاءاللہ نیکسٹ. ٹھیک ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ خیبر سے آتے ہیں, ام حبیبہ کو پاتے ہیں. ام حبیبہ ان کی بیوی ہو گئی ہے, تو الحمدللہ انہوں نے سلام پہنچائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے جواب دیتے ہیں, اس غلام کا جواب دیتے ہیں, اور غیبی جنازے کی نماز پڑھتے ہیں. غیبی جنازے کی نماز کا مطلب وہاں پہ میت نہیں ہے, حبشہ میں مرا ہے, یہاں پہ نماز پڑھیں. ایسی نماز دوسروں کی ہم نہیں کر سکتے. اگر کوئی مسلمان ہے اس کی جنازے کی نماز کوئی نہیں پڑھے ہیں, سب کافر ہیں, تو غیبانہ نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر کوئی پڑھ دیے جنازے کی نماز تو دوسرے غیبانہ نماز نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے, یہ خط میں نے آج پڑھا, پوسٹ کروں گی, آپ کو فوٹو بھی پکڑ کے انشاءاللہ بھیجوں گی آپ کے گروپ میں. وہ خط آپ پڑھ لینا, انشاءاللہ میں اپلوڈ کرتی ہوں. ٹھیک ہے, سیرت النبی آپ پڑھیں گے. ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیوی ایک عورت کو بولے تو چوری کے وقت جتنا ضرورت ہے اتنا اٹھا سکتی, سارے سب بھی ہم کا ضرورت ہے کر کو بول اتنا نہیں کھا سکتی, نہیں سارے دوسرے کے پاس بھی, دوسرے کے پاس نہیں, دوسروں کے پاس سے چوری نہیں کر سکتے. شوہر کی بات, شوہر کے پاس جتنی ضرورت ہے اتنا اٹھانا, دوسرے بھی کر سکتے ہیں کیا, دوسرے نہیں کر سکتے. صرف شوہر جو ہے, شوہر کے بغیر کسی اور کے پاس جا نہیں سکتی, وہ نہیں جا سکتے. اب میں تمہیں سب نہیں کیا کبھی ضرورت کی چیزاں نہیں لے سکتے. کوئی چوری نہیں کرنا, چوری کسی سے بھی نہیں ہے سوائے شوہر کے پاس ضرورت کے حساب سے. دوسروں کے پاس کبھی چوری کریں گے ہاتھ کاٹ ڈالیں گے, اسلام میں ہاتھ کاٹ ڈالیں گے. چوری ہاتھ کاٹ دیں گے. قیامت میں چور بولے گا ہائے میں نے اس روپے کے لیے, دولت کے لیے جو زمین پہ پڑا ہے, اس کے لیے میں نے ہاتھ کٹوایا. ہاتھ کو دیکھے گا اور پیسے کو دیکھے گا, روڈ پہ پھینک کے پڑے رہیں گے, کچھ نہیں کوئی لے گا وہ. ٹھیک ہے, اور کوئی سوال ہے؟ نہیں, ابراہا آج وہ الگ ہے, اس کا نام تھا ابراہا. کنفیوژن ہوگا اس لیے نام بولنا نہیں چاہتی تھی, پھر بھی نام اللہ نے یاد دلائے, کنفیوژن کلیئر ہو گیا. اور کوئی سوال ہے؟ آپ بیماری کے لیے کوشش کرو کہ لیڈی کے پاس جائیں. اگر ڈاکٹر وہی ضروری ہے, ضرورت کے حساب سے اگر دکھا رہے ہیں تو اللہ سے اندر مغفرت مانگتے رہو, دعا کرتے رہو, اللہ ہمیں معاف کر دے. کوشش کر لو جتنا ہو سکے لیڈی ڈاکٹر کے پاس جانے کی. اگر نہیں ضرورت بہت پڑ گئی ہے تو گناہ نہیں ہوتا, اللہ معاف کرنے والی ذات ہے, تب غفور الرحیم ہے. سمجھ گئے, تب غفور الرحیم ہے. اور کوئی سوال ختم کر دو. آخر دعوانا ہوں, بولو. کوشش کر لو. جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ خیر. آخر دعوانا ہوں الحمدللہ. میری فیس آخر دعوا ہوں نہیں, کچھ اور بات آتی. آخر دعوانا ہوں
ہم میں کسی سے کچھ نہیں لیتی، یہ میری پیٹ فیس ہے، باتوں غلط بات نہ ہے. وآخر دعوانا ہم الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ، الحمد للہ، اشہد لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.